ایک آدمی شادی نہ کرے، اولاد کی دعا مانگتا رہے، اولیاء آئیں، بزرگ آئیں، نیک لوگ آئیں اور ان کو کہتا رہے حضرت دعا کرو اللہ مجھے بیٹا عطا فرما دے۔ وہ بے وقوف، تیری شادی نہیں ہوئی تو بیٹا کیسے ہوگا؟ پہلے سبب اختیار کر، شادی کر، پھر دعا مانگیں گے اللہ بیٹا عطا فرما دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم یا رحمان یا رحیم و یا ارحم الراحمین وصل علی من ارسلتہ رحمتا للعالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ معزز خواتین و حضرات، آج جو ہم آپ کی خدمت میں ایک وظیفہ پیش کر رہے ہیں، قرآن مقدس کے درس کی صورت میں قرآن مبارک کی ایک مبارک اور عظیم صورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مرحمت فرمائی۔ مکہ مکرمہ میں یہ صورت مبارکہ نازل ہوئی ہے۔ انبیاء علیہم السلام اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے مانگا، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، اے اللہ میرے سینے کو کھول دے، میرے معاملات اور امور کو آسان کر دے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے فرمایا، اے محبوب، استفہامیہ صورت میں اللہ نے پوچھا سوال کر کے کہ کیا ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سینہ مبارک ہے اس میں اس قدر وسعت ہے، 7 سمندروں میں اتنی وسعت نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک میں اس قدر اللہ نے وسعت پیدا فرمائی، اس قدر وسعت پیدا فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے لے کر قیامت تک آنے والی جتنی گتھیاں تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو سلجھانے کا گر مرحمت فرمایا۔ ہر دور میں، ہر زمانے میں زندہ رہنے کے لیے آپ نے اصول مرحمت فرمائے، ضوابط آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین فرمائے، آئین و قانون حضور نے مرحمت فرمایا، دستور حیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا کیا۔ تو یہ وسعت آپ کے سینے میں اللہ نے رکھی، اس قدر وسعت ہے کہ اتنی وسعت بحر بے کرا میں نہیں۔ اب وہ وسعت جس کے سینے میں ہے یا وہی جانتے ہیں، یا جو وسعت عطا کرنے والی ذات ہے اللہ تعالیٰ کی، وہ جانتے ہیں کہ میں نے کتنی آپ کے سینے کو وسیع کیا ہے۔ وسعت کے مقابلے میں اس کا جو متضاد لفظ ہے وہ ہے تنگی۔ اپنے نافرمان بندوں کے دلوں میں اللہ پاک تنگی پیدا کر دیتے ہیں، اور قرآن مقدس میں اللہ نے مومن کے دل کو اور کافر کے دل کو جو تشبیہ دی ہے، مسلمان کے دل کے بارے میں اللہ پاک نے اپنے نور کی مثال بیان فرمائی، اور کافر کے دل کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ظلمات اور اندھیرے کے ساتھ تشبیہ دی اور مثال دی کہ وہ مادہ پرست ہے، مادیت کی طرف جا رہا ہے،
اور یہ روحانی قوتوں کی استعداد اپنے اندر پیدا کر رہا ہے مسلمان، اسی لیے مسلمان کا مقام زیادہ ہے، اس کا دل روشن ہے، روشن۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ نور میں ارشاد فرمایا، اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم۔ پروردگار عالم نے فرمایا اللہ آسمان و زمین کا نور ہے، اور یہی نور اعمال حسنہ پر مرتب ہوتا ہے، انسانوں کے، اللہ کے نیک بندوں کے قلوب کو وافر مقدار میں انوارات و برکات مہیا کرتا ہے، اور اسی نورانیت کے باعث ان کو دنیا میں شناسائی نصیب ہوتی ہے، کیسے چلنا ہے، کہاں چلنا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، ان ساری چیزوں سے اللہ پاک اس کو شناسائی نصیب فرماتے ہیں، اور یہ نتیجہ ہے اللہ کی فرما برداری کا، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا، یہ نتیجہ ہے۔ تو یہ اس شخص کا سینہ کھلتا ہے جس کا اللہ پاک کھول دے، ایمان کے باعث، اعمال حسنہ کی برکت سے۔ اور کافر کے بارے میں فرمایا کہ اس کا سینہ ضیقاً حرجاً کأنما یصعد فی السماء کذالک یجعل اللہ الرجس، اللہ پاک ان پر گندگی ڈال دیتے ہیں، ان کا سینہ تنگ ہو جاتا ہے، کلیجہ بند ہو جاتا ہے، اب وہ اس قدر گھٹتے اور دبتے جا رہے ہیں کہ ان کو خیر کی بات سننا بھی گوارا نہیں ہے، اور وہ جہاں بیٹھتے ہیں اپنی میں پڑ جاتے ہیں، فضول لغویات، بے مقصد چیزوں میں، وہ کبھی ایمان، اسلام اور اللہ کے دین کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ ہمارے ایک بزرگ تھے غالباً علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، فرمایا کرتے تھے بندوں کو بہت دیکھتے ہیں لوگ اپنا رونا رو رہے ہیں، جس کی دل کی صندوق کھولو تو وہ بیچارہ اپنے رونے میں مصروف ہے، کسی کو کیا مصیبت، کسی کو کیا مصیبت، اپنی پریشانیوں میں، کسی کو اولاد کی طرف سے، کسی کو بیوی کی طرف سے، کسی کو افسران بالا کی طرف سے، کسی کو حکومت کے ٹیکسوں کی طرف سے، یعنی کوئی نہ کوئی عذاب ان پر مسلط ہے۔ فرماتے ہیں کہ جن جن چیزوں کی وجہ سے بندے پریشان ہوتے ہیں ان کا لگاؤ بھی انہی چیزوں سے ہوتا ہے، مالی پریشانیاں، اولاد کی پریشانیاں، گھریلو پریشانیاں، ماتحتوں کی طرف سے پریشانیاں، افسران بالا کی طرف سے پریشانیاں، حکومتوں کی طرف سے پریشانیاں۔ فرمایا یہ سارے اپنا رونا رو رہے ہیں، آج تک کسی ایسے آدمی سے میری ملاقات نہیں ہوئی جو صرف اسی وجہ سے رو رہا ہو کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین مٹ رہا ہے۔ دین کے مٹنے کا غم ہو، نہیں رونا آتا، نہیں ہے کوئی غم۔
دنیا کا غم ہے، لگاؤ بھی اسی کے ساتھ ہے۔ تو جب لوگ اپنی دنیا کی فکر کرتے ہیں، دنیا کا غم اپنے سروں پر سوار کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، اصول ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اسی میں ڈال دیتے ہیں۔ دنیا کے غموں میں ان کی پریشانیاں بڑھتی جاتی ہیں، ختم ہونے کا نام نہیں لیتی۔ اور جو لوگ اللہ کے دین کو اس کی فکر میں اس کو اپنا غم بنا لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے سارے غموں میں ان کو کافی ہو جاتے ہیں، قلبی تسکین عطا فرما دیتے ہیں کہ یہ میرے دین کو اپنا غم بنائے ہوئے ہیں۔ تو برادران عزیز، اللہ پاک نے اپنے محبوب کو کہا، اے محبوب کیا ہم نے آپ کا سینہ کھولا نہیں؟ اس قدر کھولا، اس قدر آپ کے سینے میں وسعت پیدا کر دی، آپ کو ہم نے بہتا دریا بنایا ہے۔ آپ کی شریعت مطہرہ جہاں سے گزرتی جائیں گی وہاں کے اثرات چھوڑتی جائے گی اپنے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت میں ایسے اثرات و برکات ہیں۔ دنیا کی تمام اقوام، جتنی قومیں ہیں، ان تمام اقوام عالم کے لیے اللہ نے حضور کے دین کے اندر، آپ کے لائے ہوئے دین میں، اسلام میں مکمل رہنمائی، مٹھاس اور محبت اور لذت و چاشنائی رکھی ہے۔ جو جو حضور کے دین کو اختیار کرتا جائے گا سکون کی زندگی بسر کرتا جائے گا۔ اور یہ اصول و ضوابط، سکون کے طریقے، لذت، راحت و آرام، پرسکون زندگی، قیامت تک آنے والے انسانوں تک اللہ کے محبوب کا پیغام پہنچ چکا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا، الذی انقض ظہرک ووضعنا عنک وزرک، اے محبوب ہم نے آپ کا بوجھ اٹھا لیا ہے، جس بوجھ نے آپ کی کمر کو دوہرا کر دیا تھا۔ بوجھ کیا تھا؟ دین متین کا بوجھ، غم امت کا، امت کی فکر۔ ایک آدمی کے 5 بچے، وہ پریشان، ان کی دنیا، ان کا مستقبل، ان کے راحت و آرام کے اسباب ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ ان کو سکون پہنچے، لیکن میرے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک آنے والے انسانوں کے نبی بن کر آئے۔ ایک ایک فرد کا غم حضور کے دل میں تھا۔ یہ غم، فکر اور کڑن اور تڑپ، تو اسی کو فرمایا، اے محبوب وہ کمر توڑ غم، وہ پریشانی، وہ مسائل، اے پیارے حبیب ہم نے آپ سے اٹھا لیے، آپ کا غم ہم نے ہلکا کر دیا، آپ کو چین و سکون اور اطمینان وہ نصیب کیا کہ دنیا آپ کا دیدار کرنے آ رہی ہے۔ ہاں جی، دیکھیں اس سے معلوم کیا ہوا؟ قرآن مقدس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین ہمارے تمام مسائل کا حل ہے۔ آگے فرمایا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ ایک وقت تھا مکہ مکرمہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینا سب سے بڑا جرم تھا۔ جو پوچھتا کہ حضور کا گھر کہاں ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اس کی وہ پٹائی ہوتی کہ آخری دم میں چھوڑتے تھے۔ اتنی ظلم و ستم تھا، ان کا نام لینا گوارا نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانیاں دی۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی کو بھیجا تھا، فرمایا بھائی جان آپ جائیں، آپ بہت بڑے شاعر ہیں، آپ کو اللہ نے کمالات دیے ہیں، آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر کے آئیں کہ واقعتاً وہ اللہ کے نبی ہیں۔ وہ آئے یہاں، حضور کو دیکھا اور واپس گئے۔
تو کہا کہ میں نے بڑے بڑے اشعار کہے اور بکریاں جیتی ہیں میں نے. اشعار میں مقابلے ہوتے تھے, بکریاں جیتتے تھے, ریوڑ کے ریوڑ وہ کہتے اگر آپ جیت گئے تو ریوڑ ہم آپ کو دے دیں گے, ہم جیت گئے تو ریوڑ ہم لے جائیں گے. تو اس قسم کے مقابلے ہوتے تھے ان کے. اس نے کہا کہ میں بڑا ادیب ہوں, شاعر ہوں, خطیب ہوں, طلاقت لسانی اللہ نے مجھے عطا کی ہے, صاحب لسان بنایا ہے, اور میری گفتگو کی طرف لوگ ترستے ہیں کہ ہم اس کی گفتگو سنیں. مجلس میں بیٹھتا ہوں تو لب کشائی کا انتظار کرتی ہے عوام. لیکن جو قرآن میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر آیا ہوں, اس سے معلوم ہو رہا ہے وہ کتاب آسمانی کتاب ہے, اور وہ جو دین لائے, جو طریقہ کار زندگی بسر کرنے کا وہ لائے ہیں, وہ آسمانی نظام ہے. اب حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے پوچھتے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے, کلمہ پڑھا, قریش مکہ کے سامنے اعلان کر دیا, کہا کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکا ہوں اور حضور سچے ہیں, جو وہ دین لائے ہیں وہ سچا ہے, لہٰذا پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے. آؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن وسعت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر کلمہ پڑھو اور مسلمان ہو جاؤ. وہی دین پیش کیا. حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, مشرکین کو پتہ چلا کہ ایک نوجوان آیا ہوا ہے اور اس قسم کی باتیں کر رہا ہے, وہ ہماری مجالس میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتماد بڑھا رہا ہے. آئے, حضرت کو پکڑا, پٹائی کی, بہت مارا. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے فرمایا چھوڑ دو اس کو, پتہ بھی ہے یہ شخص کون ہے, قبیلہ غفار کا ہے, یہ بڑے لوگ ہیں, اور تمہیں ان کے ساتھ اکثر طور پر انہی کے راستوں سے گزر کے تم ملک شام کی طرف جاتے ہو. اگر پکڑ لیا ان کے جنگجوؤں نے, نوجوانوں نے, تو پھر تمہاری وہ طبیعت سیدھی کریں گے کہ تم ناکوں سے لکیریں کھینچو گے, تمہارا حشر کریں گے. یہ چھوڑ دو اس نوجوان کو. یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لینے کی پاداش میں تھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, کائنات کی اس فضا میں کہیں کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرے گا کہ فضا میں آپ کا نام نہ گونج رہا ہو. اس جہان میں جگہ جگہ میں آپ کے نام کی گونجیں سنواؤں گا, آپ کی عظمت کے نعرے بلند ہوں گے, آپ کی شان کو اتنا اونچا کر رہا ہوں. اے محبوب, آپ کا نام لینے پر, آپ پر درود پڑھنے کو میں سب سے بڑی عبادت قرار دے رہا ہوں. جو یہ کام کرے گا میں اس کے غم دور کروں گا. معلوم ہے نا آپ کو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا سارے غموں کا علاج ہے. کائنات کی ترتیب, نظام عالم, کائنات کا ڈسپلن جو اللہ نے بنایا ہے, اس ترتیب پر اللہ نے اس کو رکھا. انڈونیشیا کے جزائر سے سورج طلوع ہونا شروع ہوتا ہے, چلتے چلتے امریکہ کی ریاستوں میں جا کر غروب ہوتا ہے, ادھر عشاء کا وقت ہوتا ہے, پھر انڈونیشیا میں فجر کا وقت ہو جاتا ہے. کائنات میں ایک لمحہ ایسا نہیں گزر رہا کہ اللہ کے نام کے ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہ گونج رہا ہو. اللہ نے بلند و بالا کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو. اور یاد رکھیے, جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ درود شریف پڑھتے ہیں, وابستگی کا اظہار کرتے ہیں, حضور کے دامن سے وابستہ ہو جاتے ہیں, جو کہ اصل چیز ہے. اس پر اللہ پاک وہ سکون, وہ راحت, وہ آرام, وہ چین, وہ اطمینان, وہ حق کی چاشنی, وہ لذت آشنائی نصیب فرماتے ہیں کہ کائنات میں اتنی لذت نہ کسی بلڈنگ میں, عمارت میں, نہ کسی محل میں, نہ شاہی تخت میں, نہ تاج سجانے میں اللہ نے کہیں وہ سکون نہیں رکھا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کے ساتھ, حضور کی برکات کو حاصل کرنے کے ساتھ اللہ نے سکون رکھا ہے.
ہاں جی، کائنات کی روح ہے۔ اللہ کے نام کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی بلند ہو رہا ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اللہ کی گواہی کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی ہے، یہ ہے اصل گواہی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو بھی کائنات میں وہ بلندیاں عطا کی گئی جو عرش کو چھو رہی ہیں۔ عرش کو اللہ کا نام دنیا میں جب مٹایا جائے گا، یہ کائنات کی روح ہے، کائنات ختم ہو جائے گی، کائنات ختم ہو جاتی ہے۔ دیکھیں آپ، جب کسی میں روح ہے، میرے جسم میں روح ہے تو جسم حرکت کر رہا ہے، ہاتھ حرکت کرتا ہے، آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، زبان بول رہی ہے۔ جب روح نکل جائے تو حرکت بند، قلب حرکت نہیں کر رہا، نبض حرکت نہیں کر رہی، کچھ ہل نہیں رہا، آنکھیں جھپک نہیں رہی، پاؤں باندھ دیے گئے۔ اور انسان کی یہ ذقنہ، اس کو باندھ دیا جاتا ہے، آنکھیں بند کر دی جاتی ہیں، نظام ختم ہو گیا۔ تو روح اس کائنات کی اللہ کا نام ہے، جب تک وہ لیا جا رہا، سورج طلوع ہو رہا ہے، غروب ہو رہا ہے، چاند ستارے آ رہے ہیں، دن اور رات کا نظام چل رہا ہے، پہاڑ اپنی جگہ پر موجود ہیں اور درخت اپنا حسن کائنات میں بکھیر رہے ہیں، اور پھل پھول ان پر لگ رہے ہیں، آبشاریں چل رہی ہیں، دریا بہہ رہے ہیں، سمندر اپنی موجیں ایک پر دوسری تیسری چوتھی اس طرح چل رہی ہیں۔ یہ ایک نظام ہے۔ جب اس کائنات سے اللہ کا نام مٹ جائے گا، نہیں لیا جائے گا، حتیٰ یقال فی الارض اللہ اللہ لا تقوم الساعہ، قیامت قائم نہیں ہوگی اس وقت تک، حتیٰ یقال فی الارض اللہ اللہ، جب تک زمین میں اللہ اللہ کہا جا رہا ہے۔ جب اللہ اللہ چھوڑ دیا جائے گا، قیامت قائم ہو جائے گی، روح نکل گئی ہے اس کائنات کی۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کائنات کی روح ہے، مقصود کائنات کہتے ہیں نام، فخر موجودات، مقصود کائنات، شفیع المذنبین، محمد مصطفیٰ، احمد مجتبیٰ، ساقی کوثر، تاجدار مدینہ، فخر دو عالم، آمنہ کے در یتیم، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مقصود کائنات ہیں۔ مجھے آپ بتائیں، پانی جو بہتا ہے تو کتنی دیر چلتا ہے، اور کھڑکیاں جو کھٹکتی ہیں تو کتنی دیر کھٹکتی ہیں، اور اسی طرح بستر کتنی دیر تک گرم رہتا ہے، تھوڑی دیر، اس کے بعد ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ پانی تھوڑی دیر بہتا ہے پھر ٹھہر جاتا ہے، اور کنڈی کھٹکتی ہے اور پھر ٹھہر جاتی ہے۔ یہ تسلسل کو برقرار نہیں رکھ سکتی تھی، چلتی رہے چلتی رہے چلتی رہے، یوں نہیں ہوتا۔ بڑے بڑے لوگوں نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ بتلایا ہے معراج کا، براق، برق رفتار، جس کی رفتار اتنی تیز تھی جہاں نظر ہوتی تھی وہاں قدم ہوتا تھا، اس پر حضور سوار ہوئے ہیں، آسمانوں کا سفر کیا، پھر واپس آئے۔ علماء نے لکھا ہے یہ کوئی 35,000 سال کا، 3500 سال کا یہ سفر ہے، اور بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ 23 سالوں کا سفر ہے، 23 سالوں کا، یعنی اپنی اپنی ترجیحات توجیحات ہیں، کوئی تحقیقی روایت نہیں ہے کہ کتنی عرصہ لگا۔ جب حضور یہاں سے گئے، واپس جب تشریف لائے تھے تو 23 سال وہاں رہے اور نظام دیکھتے رہے، جنت و جہنم کو دیکھا، تو ان ساری چیزوں پر غور و فکر فرمایا،
اور واپس تشریف لائے۔ ابھی تک پانی چل رہا تھا اور کنڈی ہل رہی تھی اور اسی طرح بستر گرم تھا۔ علماء نے لکھا ہے کہ مقصود کائنات جب نہیں تھا تو پھر کائنات کی حرکت بند کر دی گئی۔ کائنات میں کہیں سورج تھا وہیں ٹھہر گیا، کہیں چاند تھا تو وہ وہیں ٹھہر گیا۔ سورج اور چاند ہوتا ہے نا، کہیں کسی جگہ سورج نکلا ہوا، کہیں رات ہوتی ہے، کہیں دن ہوتا ہے۔ ہر ایک چیز کائنات کی اپنی اپنی جگہ پہ ٹھہر گئی۔ حضور واپس تشریف لائے تو کائنات کی حرکت شروع ہوئی۔ یہ مقصود کائنات ہے۔ فتنوں سے بچنے کے لیے، چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے، مصائب سے بچنے کے لیے، دنیا میں جو مسائل الجھے ہوئے انسانوں کے ساتھ ہیں، ان تمام مسائل اور مصائب سے بچنے کے لیے ایک ہی راستہ، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن، مضبوطی سے اس کو تھام لیجئے اور مضبوطی سے تھام کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ درود پاک کے ذریعے سے تعلق مضبوط کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جتنی تعلق مضبوط ہوگا اور درود پاک کی برکت سے مضبوط ہوگا تو پھر اللہ تعالیٰ دل میں ایسا نور پیدا کر دیتے ہیں، دنیا کی کوئی طاقت اس کے ایمان کو متزلزل نہیں کر سکتی، نہ ہی شکوک و شبہات پیدا ہو سکتے ہیں۔ یہ وہ وظیفہ ہے جو اللہ نے فرمایا اور فرشتوں کو حکم فرمایا، وہ جو معصومن الخطا ہیں، لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، اور خود پروردگار عالم آپ اپنے محبوب پر رحمت نازل کرتے ہیں۔ فرمایا میں بھی یہ کر رہا ہوں، میرے بندو تم بھی کرو۔ فرشتے کم تھے، اللہ پاک جب آپ رحمت نازل فرما رہے ہیں، یہ بھی کوئی کم ہے، یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کا جو حکم بندوں کو دیا گیا، یہ اعزازاً ہے۔ اللہ نے فرمایا اے میرے بندو تم بھی میرے محمد مصطفیٰ پر درود پڑھو، ان پر درود پڑھتے رہو، یہ اعزاز تمہیں مرحمت کر رہا ہوں، یہ بہت بڑا اعزاز تمہاری عزت اور تمہارے افتخار کے لیے، تمہارے اعزاز کے لیے میں اپنے محبوب پر درود پڑھنے کا حکم تجھے دے رہا ہوں۔ یہ تمہارا اعزاز ہے، ورنہ کوئی کمی نہیں ہے۔ اور وہ درود پاک جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خود سکھلایا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ جو درود پاک ہم نماز میں پڑھتے ہیں، یہی درود شریف پڑھنے کا حکم فرمایا گیا ہے کہ یہ پڑھو۔ اس درود کو کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ آپ کو معلوم ہے روایت یا معلوم نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الف الف مرہ بعدد کل ذرہ، اے میرے محبوب، اے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ پر درود پڑھتا ہوں اور اتنی مقدار میں پڑھتا ہوں، اور کیا پڑھوں؟ حضور نے فرمایا اور پڑھو درود، جتنی پڑھو گے اتنی بھلائی ہے، آپ کے لیے خیر ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ پڑھتا ہوں، آگے باتیں چلتی گئی، آخر میں فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سارا دن آپ پر درود پڑھتا رہوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آپ سارا دن میرے اوپر درود پڑھتے رہو گے، اذن تکفا ہمک، یعنی پھر اللہ پاک تیرے غم کے لیے کافی ہو جائیں گے، یعنی تیرے غموم و غموم، تیری تکلیفیں اور مصائب اور مسائل، تیری الجھنیں اللہ پاک اپنی رحمت اور اپنے فضل سے دور کر دیں گے، تیرے غم ہم ختم کر دیں گے اور تجھے قلبی اطمینان اور سکون عطا فرما دیں گے۔ تو برادران عزیز،
اگر آپ نے اپنے جسم پر دین اسلام کا رنگ چڑھانا ہے اور اس رنگ کو دیکھنا چاہتے ہو اپنے وجود پر، اعمال حسنہ کے اثرات اپنے جسم پر اگر مرتب کرنا چاہتے ہو تو آج ہی سے عہد کیجئے، ہم کثرت سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں گے۔ درود شریف کے ذریعے سے برکات نبوت نصیب ہوتی ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے تیرے ذکر کو بلند کیا ہے، جو بھی تیرے اوپر کثرت سے درود پڑھے گا تو اس کو بھی بلندیاں مل جائیں گی، اس کو بھی عزتیں نصیب ہو جائیں گی، اس کا سٹیٹس، اس کا مقام، اس کا منصب بلند ہو جائے گا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کی کثرت کرے گا، اور اس کے جسم پر اثرات مرتب ہوں گے۔ آج باطل کا یہ ایجنڈا ہے کہ مسلمان کو نماز پڑھنے دو، ان کو مساجد بنا کر دو، حج اور عمرے پر جانے دو، اسلام بھی ان کو کرنے دو اور کہنے دو، لیکن اسلام کے جو اثرات ہیں وہ ان پر مرتب نہ ہو۔ یہی وجہ ہے حضور کے ساتھ تعلقات کی کمی ہے کہ آج مسلمان خاتون ہے، اپنے بغل میں کتا لیے ہوئے ہے، نیم برہنہ لباس پہنے ہوئے ہے مسلمان عورت، مسلمان ہے، لیکن ایمان کے اثرات جسم پر نہیں۔ یاد رکھیے، ثواب، آخرت کے اندر نتائج، یہ ساری چیزیں انسان کے اعمال پر مرتب ہوتی ہیں، کردار پر مرتب ہوتی ہیں، صرف نماز نہیں، نماز کی برکت سے جو کردار مرتب ہوتا ہے، قرآن کی تلاوت کی برکت سے جو اثرات پڑھتے ہیں، کردار مرتب ہوتا ہے، اس کردار پر فیصلے ہونے ہیں۔ آج ہم دیکھیں ہمارے تعلیمی اداروں میں کیا ہو رہا ہے، کتنی حضور کے ساتھ ہمارا انس اور محبت ہے، نام لیتے ہیں پیغمبر اسلام کا، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن کس قدر حضور کی زندگی کے ساتھ مناسبت اور ہمارا کردار حضور سے میچنگ کرتا ہے؟ کوئی وجود ہے اسلام کا؟ ترتیب ہی نہیں ہے زندگی بسر کرنے کی۔ کوئی نام لے رہے ہیں، نام لیتے ہیں اسلام کا، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، مسلمان بھی ہیں، کردار نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اور یہ کردار کیسے بنے گا؟ انسان کے کردار کو بنانے میں سب سے مؤثر ذات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور ان کے بارے میں بھی اللہ پاک نے فرمایا ان مع العسر یسرا، اے محبوب تنگیوں کے بعد، تکلیفوں کے بعد، مصائب کے بعد آسانیاں ہیں۔ اسی لیے کوئی آسانی چاہتے ہو دنیا کی یا آخرت کی، مشقت کی چکیوں سے گزرنا پڑے گا، تکلیفوں کے پاٹ کے درمیان میں کچلنا پڑے گا، اپنی کہیں عزت نفس بھی مجروح ہوگی، تکلیف و مصائب برداشت کرنے پڑیں گے، زمانے کے تماچے سہنے پڑیں گے، مشقتوں کے بعد جا کر کسی نتیجے پر پہنچیں گے۔ کائنات کے افضل ترین انسان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی برکت سے انسانیت کے رہنے کی گنجائش پیدا ہوئی ہے، ان کو بھی اگر کہا جا رہا ہے اے محبوب بغیر تکلیف کے، بغیر مشقت کے، بغیر کام کے آپ دنیا میں انقلاب برپا نہیں کر سکتے، اور آج کہتے ہیں یہ وظیفہ پڑھ لو تو وہ ہو جائے گا، وہ وظیفہ پڑھ لو تو وہ ہو جائے گا۔ ضرور وظائف کرنے چاہیے، لیکن اسی قدر مشقت بھی برداشت کرنی چاہیے، اسی قدر کام کا بھی حصہ ہے۔ جو وظائف پڑھ کر حوصلہ توڑ بیٹھتے ہیں ان کو کوئی ضرورت نہیں وظیفہ کرنے کی۔ حوصلہ رکھو کام کا،
کام ایک بھیک ہے اللہ کی بارگاہ میں جو ہم مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ بہت سے کام کرتے ہیں، کام کی اپنی اپنی نوعیت ہے۔ ایک دفتر میں بیٹھتا ہے تو اس کو لاکھ روپیہ تنخواہ ملتی ہے، اسی پر بیٹھا ہوا ہے۔ ایک بیچارہ سارا دن مزدوری کرتا ہے، اس کو 15,000 20,000 ماہانہ ملتا ہے۔ کام کی اپنی نوعیت ہے۔ لیکن کوئی آدمی اگر کام کرنا چاہتا ہے، یعنی کسی نتیجے پر پہنچنا چاہتا ہے، دنیا میں اللہ کا جو اصول ہے، بغیر اسباب کے نتائج مرتب نہیں ہوتے۔ کوئی نہ کوئی سبب اختیار کرو۔ دعا بھی ایک سبب ہے، وظیفہ بھی ایک سبب ہے، لیکن اس کے لیے کام ضروری ہے۔ ایک آدمی شادی نہ کرے، اولاد کی دعا مانگتا رہے، اولیاء آئیں، بزرگ آئیں، نیک لوگ آئیں، ان کو کہتا رہے حضرت دعا کرو اللہ مجھے بیٹا عطا فرما دے۔ وہ بیوقوف، تیری شادی نہیں ہوئی تو بیٹا کیسے ہوگا؟ پہلے سبب اختیار کر، شادی کر، پھر دعا مانگیں گے اللہ بیٹا عطا فرما دیں گے۔ اللہ مجھے رزق عطا فرما دے، بستر پر کروڑوں پڑے ہوں، لیکن اس کے لیے کام ضروری ہے۔ کام کرو پھر مانگو، پھر دیکھو برکت نصیب ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی۔ خدا چھوٹے سے کام سے، ٹھیلے سے فروٹ کے ٹھیلے سے اللہ پاک آپ کو کروڑوں پتی بنائیں گے، اگر آپ وظائف بھی کریں گے، کام بھی۔ محنت کرتے ہیں، ایسے نہیں ہوگا جیسے ہم سوچتے ہیں۔ فضول خرچی کرتے ہیں، اسراف کرتے ہیں۔ مال اگر اللہ عطا فرما دیں تو اس کو بلا جگہ ایسے اڑا دیا کہ اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ اللہ کا دیا ہوا رزق ہے، اس کی قدر کرو، اس کی قدر کرو۔ تو برادران عزیز، اسی پر میں اختتام کرتا ہوں۔ اب چند ایک معروضات آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ اگر کشمش کے اوپر 21 مرتبہ سورۃ علم نشرح کو پڑھ کر اس کو کھایا جائے تو حافظہ مضبوط ہوتا ہے، اور اگر کوئی آدمی ہر نماز کے بعد اس کو 7 مرتبہ پڑھتا رہے، اللہ پاک اس کے دل کی تنگی کو دور فرما دیں گے، حلم اور بردبار اس کو بنا دیں گے، حلیم ہو جائے گا، بردبار ہو جائے گا، اور زمانے کی تکلیفوں کو سہنے اور لوگوں کی گالی گلوچ کو برداشت کرنے کی اس میں طاقت پیدا ہو جائے گی، اور لوگوں کی جو نیگیٹو پوائنٹ ہیں اور وہ ان کے ذریعے سے اس کو الجھانا چاہتے ہیں، مسائل میں پھنسانا چاہتے ہیں، تکلیفوں میں اس کو ڈالنا چاہتے ہیں، تو ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں آئے گا۔ غصے کی وجہ سے انسان بہت سے ایسے کام کرتا ہے جن کاموں کو لوگ بنیاد بنا کر اس کو ناکام کرتے ہیں۔ تو یہ کامیاب ہو سکتا ہے اگر علم نشرح کو پڑھتا رہے۔ یہ مبارک صورت بہت اہم ہے، رزق کی وسعت کے لیے بھی مجرب ہے۔ اگر اس کے ساتھ ساتھ یا باسطو کا ورد کیا جائے، علم نشرح 7 مرتبہ، اور یا باسطو 208 مرتبہ، یہ بھی پڑھتے رہیں تو اللہ پاک رزق کی فراوانی عطا فرما دیں گے، رزق میں برکات عطا فرما دیں گے۔ آپ کا سینہ کھول دیں گے۔ جو داعی لوگ ہیں، اللہ کے دین کی دعوت دیتے ہیں، گھر کے سربراہ ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ ہماری بات مانی جائے، ہمارے ماتحت اس کو تسلیم کریں۔ کوئی اعلیٰ افسر ہے، اس کی بات نچلا جو عملہ ہے وہ نہیں مانتا، اب وہ پریشان ہے۔ اب ان کو چاہیے کہ علم نشرح کا ورد کرتے رہیں، اللہ سینہ کھول دیں گے، بات سمجھانے کی توفیق عطا فرما دیں گے، کام آسان ہو جائیں گے، ماتحت بھی تسلیم کریں گے۔ اس طرح کے معمولات کو اگر ہم مضبوطی سے تھام لیں گے تو محض اللہ تعالیٰ اپنے فضل اور کرم سے ہمارے بے انتہا کام آسان بنا دیں گے۔ تو بہرحال علم نشرح بھی پڑھتے رہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اکابرین نے لکھا ہے، ان کا معمول بھی تھا، 300 مرتبہ روزانہ درود شریف کا اہتمام کریں۔ تار کا کنیکشن جڑ جائے گا برکات نبوت کے ساتھ، دل کی تار، اور وہی روشنی جو روضہ رسول اللہ سے سینے میں پڑتی ہے، اسی سے حق و باطل کی پہچان نصیب ہوتی ہے۔ ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو بتاتے تو ہیں، دین بھی بتا رہے ہیں، لیکن
افسوس کی بات ہے کہ ان کی شکل صورت ان کا حلیہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملتا. اب وہ دین سمجھا رہے ہیں، وہ کیا ہمیں دین سمجھائیں گے؟ اب یوں ہی سمجھ لیجئے کہ وہ سمجھا تو رہے ہیں لیکن پاور ہاؤس سے ان کا کنیکشن کٹا ہوا ہے، بتی نے نہیں جلنا. اب بتی نہیں جل سکتی، نہ روشنی ہو سکتی ہے، نہ ہمارا گھر منور ہو سکتا ہے، نہ باہر منور ہو سکتا ہے، نہ ظاہر منور ہو سکتا ہے، نہ باطن منور ہو سکتا ہے. ان سے کوئی رہنمائی حاصل نہ کیجئے، ان علماء سے جو حلیہ نبوت کو اپنائے ہوئے ہیں، شکل و صورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسی بنائی ہوئی ہے، انہی کی باتوں میں آئیے، ان کی بات سنیے. یہ نالائق ہیں جو کرتے کچھ نہیں ہے، کردار نام کی کوئی چیز نہیں ہے، حلیہ انگریزوں جیسا ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کی شکل میں بیٹھ کر حضور کے دین کی ترجمانی کریں گے، وہ سوال پیدا نہیں ہے. تو کوشش کیجئے ایسے لوگوں سے دور رہیں. وما علینا الا البلاغ.